اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہیں۔ قوم سبا پر اللہ کے عذاب کا واقعہ۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے خزانوں میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کامیاب اور بہترین نتائج و عظمت کی حکومتوں کے بعد ان کی حکومت ہر زبان میں عام ہوا کرتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے دانوں سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، جیسے ہم گندم کی روٹی کا استعمال کھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ قوم اس رزق سے اتنا ناشکری ہو چکی تھی کہ انہی پکی ہوئی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانا یعنی بچوں کے پکانے والی جگہ کو صاف کیا کرتے۔ وہ جیسے آلودہ روٹیاں پھینکتے جاتے، وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گئیں۔ پھر ایک صالح شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کی جگہ کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ اس صالح شخص نے عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے تیرے اوپر بے حد افسوس ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک تجھ پہ اپنا عذاب نازل کر دے اور نعمتوں کو چھین لے۔ اس عورت نے اس صالح شخص کی اس بات کے جواب میں مذاق اڑایا اور جوشیلے انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو، جب تک یہ سرسار جاری ہے ہمیں بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ دوستو، کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سبا کے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ دوستو، پانی زندگی کی اہم بنیاد ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں سے یہ نعمت چھین لی۔ یہی نہیں، یہاں تک کہ پوری قوم کے لوگوں پہ قحط تان پڑا اور ذخیرہ کی گئی تمام غذاؤں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس قوم کے لوگ اتنے مجبور اور بے بس و تنگ دست ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جن سے بچوں کا پخانا صاف کرتے تھے، جو ان لوگوں نے ڈھیر کر کے پہاڑ کی شکل کی مانند ڈھیر لگا رکھا تھا۔ اللہ کا عذاب دیکھیں، اس قوم کے لوگ اسی ڈھیر سے روٹی لینے کے لیے لائنوں کی شکل میں آتے اور آلودہ روٹیوں کو لینے کے لیے یہ لوگ وہاں سے اپنے باری کا انتظار کرتے۔ دوستوں، ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات قابل ذکر ہیں، جن میں سورۃ نحل کی آیات نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو کہ ہر طرح امن چین سے تھی، ہر طرف سے اس کا رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دوستو، قرآن کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا۔ دوستو، اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو کاشت کرنے کے لیے پانی جمع کرنے کے لیے بلک کے 2 پہاڑوں میں ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا، جو پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت سے قیمتی اور خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو بہترین کیا۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر قدرت کے پھلوں سے بری ہوئی تھیں کہ اگر کوئی شکر پر ٹوکری رکھ کر ان درختوں کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے تھے اور کم سے کم دورانیہ میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ مگر یہ قوم اللہ پاک کی دی گئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے سرمست اور غافل جاہل ہو گئی، نعمتوں کا قدر کرنا بھول گئی، یہاں تک کہ ان کے درمیان صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیات نمبر 19 میں ملتا ہے، جو یوں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریب بے نواح لوگوں ثروت مند ان کے ہمراہ کوئی بھی سفر نہ کر سکیں۔ ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو جائے تاکہ تنگی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ تو دوستو، اللہ پاک نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا مزید عذاب نازل کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ
ان لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے محرب نامی بند کی دیواروں پر ایسا حملہ کر دیا کہ انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ محرب نامی بند وہ ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان پانی کو جمع کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس سے وہ اپنی فصلوں کو کاشت کرتے تھے۔ تو دوستو چوہوں نے محرب نامی بند کی دیواروں پر ایسا حملہ کیا کہ انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور ادھر سے قدرت الہی کی طرف سے بارشیں اتنی زیادہ ہونے لگیں جس سے خوفناک سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی داخل ہو گیا، اور ایک دم بند کی دیواریں زمین میں دھنس گئی، اور اس قوم کے تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ ان کے لگائے ہوئے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری اور کچھ باغوں کی جھاڑیاں بچی تھیں۔ یہاں رہنے والے خوبصورت پرندے کوچ کر گئے تھے، اور الوؤں اور کوؤں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنا گھر بنا لیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا، یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ تو دوستوں کیسے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت رزق کے ساتھ ناشکری کرنے والی قوم پہ اللہ دردناک عذاب نازل کر دیا۔ دوستوں ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ دوستوں پانچگانہ نماز کی ادائیگی ضرور کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شفقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔